نماز کا وقت آیا، فسعوا چنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جب جنت کا آیا تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا السماوات والارض، مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ۔ تو فسعوا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو۔ سارعوا میں ہے مقابلہ کرو، میں اگا۔ جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ فَانْتَشِرُوا فَامْشُوا فَسَعُوا سَارِعُوا متنافسون۔ اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ، تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا، فسعوا میں دوڑنا نہیں ہوتا، فسعوا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ، ہر والا ہوتا ہے دوڑنا۔ فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑنا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، فرت من قسورہ۔ قسورہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ قسورہ، کبار، عجاب، حضوا، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان میں۔ جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَتَتَّخِذُنِي هُزُوًا۔ تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے۔ حرم شریف میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے دیہاتی کو لاؤ، بدو جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں، ہم لوگ جانگلی ہیں، صدیوں سے آباد ہیں۔ تو وہ ایک بدو کو لائے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے کوئی بات چیت کی، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں تو میں ایسے منسوب نہ کروں، تو باتوں کے دوران آپ نے اس کے نا پسلی میں نا انگلی ماری ایسے، تو ایسے ہو گیا۔ کہ وہ ایسے ہوتا، آپ نے ادھر انگلی ماری، وہ ایسے ہو گیا۔ پھر وہ ادھر ہوتا، آپ نے پھر ادھر انگلی ماری، تو ایسے ہو گیا۔ اس کو غصہ دلا رہے تھے، کیونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے، وہ ادبی زبان نہیں بولتا، وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا۔ ہم حج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ لغاری دوست تھے، تو بہت مشقت کا حج تھا، تو وہ ایک یو پی کے دوست تھے، ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا، تو انہوں نے اردو میں معذرت کی، انہوں نے اردو میں چڑھائی کی۔ جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی، تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو وچ کم نہیں پڑھتا، اندر بڑے نال سرائی کی علاوہ، کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، بڑے نال سرائی کی علاوہ۔ تو اب اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ جب اس کو وہ طیش آیا تو کہنے لگے، یا قسورۃ العرب، قسورہ شیر ہے حبشی زبان، یا قسورۃ العرب اتتخذنی ہزوا وانا رجل کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ چاروں لفظ بدو نے ایک ہی بول میں، ایک ہی سطر میں بول دیے، تو سارے قریش کے سر جھک گئے۔ تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا۔ اچھا، یہاں کس سے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
تو جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہاں وسیع معنی ہوتا ہے. اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف. اس میں ہے ڈر کے بھاگنا. اور مجھے چونکہ عربوں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بدوؤں سے سیکھی، اور 1997 میں مینا میں آگ لگ گئی تھی، تو میں وہیں تھا حج پر. جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی، ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے. تو ایک عربوں کا وفد گزرا، تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں، کہتا فرا فرا فرا. تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے. فرا فرا فرا، بھاگو بھاگو بھاگو، آگ آ رہی ہے، فرار. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق میں یہ مقابلہ، ابوبکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر کرتے تھے. تو جب تبوک کا موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار تھے. کہنے گیا بھائی عمر ہوں گل بن گئی تیری، اب تو جیتا ہی جیتا، کیونکہ ابوبکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تیرے پاس بہت زیادہ ہے، آج نمبر تیرا ہے. تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے. اب ابوبکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا. تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں، تو سوال یہ بنتا ہے عقلاً کہ کتنا لائے ہو؟ عمر کتنا لائے ہو؟ ابوبکر کتنا لائے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. مولی خلیل کو کوئی آ کے چندہ دے تو یہ پوچھے پچھا بینک کے چھوڑ کتنے، تو وہ کہے گا اے بھی واپس کر، میں تو 2 نمبر لگتا ہے کام. کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا ہے. سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی، ہم رسید کاٹ کے دیں آپ کو. ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں، لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کتنا ہے، کس مد میں ہے. لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے. اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے، ابوبکر ہار جاتے. تو میرے نبی نے، حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ اللہ بھی کم بن گیا. وہ پٹلیا لے کر آیا، میں اتنا بڑا گٹھڑ لے کر آیا ہوں، بڑے جوش میں کھڑے تھے. جب آپ نے کہا عمر ما ترکت لأہلک، حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں. آپ نے کہا ابا بکر ما ترکت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کر آ گیا ہوں. تو عمر کہنے لگے ابوبکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ ہے احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا. انسان کو ہدیناہ النجدین، 2 راستے دکھائے. غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے. سارے تو جھوٹ نہیں بولتے. صحیح علم کیا بتاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے. غلط علم کیا بتاتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دیا. غلط علم کہتا ہے وہی زندگی ہے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال. تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے. پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے. پڑھا، دل نے مانا، عقل نے تسلیم کیا، لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھلی ہے
وہ میرے بیٹے کی موت سے کھلی۔ تو میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل، سب سے سمجھدار، سب سے نیک، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ دھوکہ ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کسراب بقیع، ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں۔ یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے نا، موت، یہ ہلاک اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے۔ بہت مشکل ہے، وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے، پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو بیٹو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ ایک راہ چلتا راہی ہوں، ایک درخت دیکھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا۔ میرا درخت سے کیا واسطہ؟ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا، جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن کل ام یتبعها ولدها۔ میرے نبی نے فرمایا، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے۔ میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب اب واپس جا رہے ہیں، ٹھیک؟ اور اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی، ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا، یوں سمجھو اپنی زبان میں کہ دنیا جتی پا کے تے او جاندی پئی ہے تباہی دی طرف۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صغرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے سیغے میں بات کر رہا ہے، حالی سورج پاٹا نہیں ہے، اللہ رب پاٹ گیا، سورج پاٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا، اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا، پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے۔ لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا۔ تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو، رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے، ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث کی یاد آ گئی، ایسے آدمی کب کرتا ہے
جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، مجھے رائمنڈ یاد آ گیا، جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے، ایسی سردی میں 5 بوری صبح 5 بوری شام، 10 بوری. تو ہم ایسے کرتے تھے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر. تو میرے نبی نے فرمایا الہ المشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا الہ المشمر للدنیا، الہ المشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنت لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی. یہ میرا ناخن دیکھ رہا ہوں، ما يحمل الظفر من الجنت لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، وہ پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی. تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الہ المشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لہا، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. لا خطر لہا، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں. وہی ورب الکعبہ نور یتلالہ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا. لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت واشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا. صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھا دے. اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. لو بدا لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں. اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں. سورج کو ایسے دکھا دے، اب باقی لکا لے، بس اتنا دکھا دے. تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا. جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا. پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی. فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے یار یہ نور کہاں سے ہے. پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. دنیا کی عورت ہنسے تو پیلے پیلے دند نظر، کوئی کتے کوئی ہٹھاں، کوئی ترٹا ہوں ادھر بھی ترٹا ہے ادھر بھی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے. جب اپنے خامد کو دیکھتی ہے تو خامد اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. جب خامد اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. لو بسقت بسقتاً فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو یہ زبان ہلا ہلو کر کے تھوڑا جا تھوک بڑھاوے تو وچ سٹے 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کے اس کے ساتھ میں مارے.
حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈال دے تم اٹھا کے ادھر پھینک دو. اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا؟ چونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ وہ ہے جنت. اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں، یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیک، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی بہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر. آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا، آخری اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، 80,000 نوکر. اور اسے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ایسا تو سکنے پہ گئے توڑے مگر. وہ کہے وہ شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے جے 2 دفعے بڑے لتر میں کھاتے میں آ گیا. اور اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے. کتنے لمبے؟ 40 سال کوئی دنیا میں سفر کرتا رہے تو جتنا سفر وہ کرے گا کتنا لمبا قالین بچھے گا. وہاں وقت تو ہے نہیں تو وہ یوں گزرے گا. اور آگے ایک تخت ہوگا، اس پہ بٹھائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، بڑی بھوک پیاس ہے، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ. 80,000 نوکر. ایک ہاتھ میں برتن ہوگا جس میں کھانا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا جس میں مشروب ہوگا کوئی بھی. 80,000 ڈونگے کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا. اب دیکھو سارے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. سکھ ریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ. سکھ ریت روش منصوری نو، ان پپرک کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب. جنت تو تم نہ پڑھتے ہو نہ تمہیں پڑھائی جاتی ہے، نہ خود تم پڑھتے ہو، تمہیں شوق کیسے لگے؟ شوق کیسے لگے؟ تو جب اس کو کھلا، اچھا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر پانی کے گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. جب وہ کھا پی لیں گے کہیں گے تم اپنے بیگم صاحب کو مل لو، اسی جاننے ہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے. تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا، ایسے ہٹتا جائے گا. آگے کیا دیکھے گا؟ ایک جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی ہوئی. جب اس پہ نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے. کتنی دیر؟ 40 سال. 40 سال. یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے. فردوس کی حوروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب سے نچلے درجے کی حور ہے. ایسے دیکھتے 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 40 سال کے بعد وہ کہے گی ہمارا کفینا من رغبتن، وہ میرے آقا میرے پاس نہیں آؤ گے، صرف وکھڑتے ہی گزارا کرنا ہے، تو آؤ گے نہیں میرے پاس. پھر اس کو ہوش آئے گا. جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے اب وہ جنت دیکھ کہ حور دیکھ رہا ہے تو اس کا پاگل ہونا ہی ہے. تو وہ کہے گا تو ہے کون، کیا چیز ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم، انا من اللواتی خبین لک، میں ان میں سے ہوں جو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں چھپ کے آپ کے انتظار میں. اب وہ دوڑ لگائے گا، اس کا لبے موجوں ہو گئی. تو وہ جا کر اس کو گلے لگائے گا. یہ گلے لگانا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال. 70 سال گلے لگا کے کھڑا رہے گا. منڈی بہاؤدین میں نے بیان کیا تو ایک بوڑھا زمیندار سن رہا تھا یہ میرا بیان.
بیان کے بعد آخر لگا یہ صرف جفی پاؤنی کوئی اگاں کچھ نہیں ہونا. اسی لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے. زنا کیوں حرام، کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی. وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَحْتَزُّ، اور درخت ہیں جھومتے ہوئے. اور ایک عجب بات سنو، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، چلو پوری حدیث سنا. جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں. یاقوتی گھوڑے ہیں، ان کے زمرد کے پر ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے جیسے جہاز اڑتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھے. اور اس کے قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر جاتی ہے. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اونٹ گھوڑے میں پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں، ان کے بھی سرخ یاقوت ہے اور سب زمرد ہے، اور جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں بھی ہیں؟ جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے. ہم نے کہا ہے. اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے، پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ کا مطلب ہے وہ 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ. 30 فٹ. اگر آپ ایک 5-5.5 فٹ کی جنت میں چلے گئے تو تھوڑے سر تے ہکو ڈھا پیا تو نہیں کافی ہو جائے گا، وچی دفن ہو جاؤ گے. ایک ارب میں نے جنت میں کتنا قد ہوگا ہمارا؟ 130 فٹ. 60 ہاتھ. ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ، اور اما حوا کا قد تھا 60 ہاتھ. اصل قد یہ ہے، یہ واپس لوٹایا جائے گا جنت میں. ایک ارب مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ بیان کرنے لگا ہمیں اتنے 60 ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں، ہمیں کافی ہے. میں نے کہا فرض کرو اللہ تمہیں اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور تم کھجور کے نیچے سے گزرتے ہو، اوپر سے ایک دانہ تیرے اوپر گرتا ہے 25 فٹ کا، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اور تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ حور کا، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے پھرتے گی میرا کاکا آ گیا، میرا کاکا آ گیا. اور پھر وہ 100 جوڑے ہیں، 100 جوڑے. تو 100 جوڑے میں پتہ نہیں کہڑے بوجھے تینوں پایا. تیریاں چیکن سن کے آخری پتہ نہیں ہے کہ دے گئے. یہ تو ہمارے قد گھٹ گئے ہیں زمانے کی رفتار کے ساتھ. قیامت کے قریب اور گونے ہو جائیں گے سارے. وہ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے بھی مالش کر. تو مراسی تو بڑی کولی قوم ہوتی ہے، کام تو کر دے نہیں. تو اس نے وہ دیرے میں بیٹھا تھا تو اس نے اس کی مالش شروع کر. جب اٹھ کے گھر گیا تو وہ بھی جا کے سو گیا. جب صبح اٹھا اور دیکھا تو گھوڑا غائب، چور لے گیا. تو وہ گیا اور گھر سے خرگوش لے کر آیا اپنے، اور اس کو رسا باندھ کے اس کی مالش شروع کر. تو ذمہ دار نکلا صبح، انہیں دیکھا خرگوش کو مالش کر رہا. انہوں نے نام مراد گھوڑا کے ہے، اسے کہا یہ کھلوتا ہے. وہ ہے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے. جگہ صحیح گھوڑا ہے، مالش کی ساری رات گھس 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 کہتے ہیں صحیح گھوڑا. تو وقت نے ہماری مالش کرتے کرتے گھٹاتے ہم یہاں تک پہنچا دیا. تو پھر ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہوگا؟ کیونکہ صحرا ان کا پسندیدہ ہے. آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں ہوگا، مشک اور عنبر کا ہوگا. یہ تو ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دیتا ہے؟ جب جنت والوں کا جی چاہے گا کہ ہم موسیقی سنیں تو وہ درخت جھومے گا. تو اس کی ہر شاخ سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی، اور موسیقی کی ایک دھن نکلے گی جو دنیا میں تھی. پہلے وہ ان کو سنائے گا، اس کے بعد جنت کی دھنیں سنائے گا، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ اس کے ساتھ مل کر گانا گائیں گی. تو فیض کا فیض ہوگا موسیقی، اور حوروں کا فیض ہوگا گانا. اور جب وہ ان کو سنیں گے تو سب سے چھوٹا نغمہ 70 برس کا ہوگا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے کہا ہے 4 منٹ بھی نہیں.
کہنے لگا نہیں من کے کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو میں کیا سنا رہا ہوں کہ سب سے چھوٹا گانا جنت کا 70 سال کا ہوگا. ریحانۃ تحتز، درختوں کی شان، پھل لگے ہوئے ہیں. کیا کھانا ہے؟ جو کھانا ہے. کیا ہے؟ قطوفها دانیہ ذللت قطوفها تذلیلا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ کیونکہ عرب میں انگور بہت کم ہوتا تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا. آپ نے کہا ہیں؟ کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی. آپ نے دیکھا کوا بہت تیز اڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ سست پڑے نہ بیٹھے. تو 1 مہینہ چلتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا انگور کا ہوگا. وہ کہنے لگا اچھا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ بدو بڑے مزے کے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے. حضرت انس فرماتے کہ ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور کھلا ڈولا ہو کے اللہ کے نبی سے سوال کرے، کیونکہ ہم تو ڈر کے مارے پوچھتے نہیں تھے. تو دیہاتی جو ہوتے ہیں، وہ ایک دیہاتی گڑ لے کر آیا حضرت تھانوی کے پاس. کہنے لگا مولی اشرف اب تیرے لیے گڑ لایا ہوں. اور وہ تو بڑے ادب آداب کے تھے، ان کو غصہ چڑھ گیا. کہنے کہ میرے سر پہ رکھ لے. انہوں نے کہا لے. ان کے سر پہ رکھ دی. تو ہر جگہ کے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوك من غنمك قيسا عظيما فسلخ اهابه واعطاه لامك وقال لها اتخذي منه دلوا. کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو اور کہا ہو اس کا ڈول بناؤ؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ. جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو آپ نے وہ کہنے لگا کہ میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا. ریحانۃ تحتز، ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ. اس کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کے لیے لباس بناتا ہے. اس کے اوپر بڑے بڑے پھول ہیں، بڑے بڑے پھول. ہر جنتی کو یہ ملے گا. اور میرے نبی نے فرمایا یہ سمجھو اس کا تنا ہے. آپ نے فرمایا جوان اونٹ پہ بیٹھ کے یہاں سے سفر شروع کرو اس کے گرد چکر لگانے کا، تو وہ اونٹ چلتے دوڑتے 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 بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھا ہو کے حتیٰ تسقط ترقوتها حرما، اور وہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، لیکن اس کے تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا، اتنا بڑا تنا ہوگا. تو اس میں پھول لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اور ہر جنتی عورت کو 100 جوڑے پہنائے گا. 100. یہ میں نے کوٹ پہنے ہوئے، آپ سب نے بھی جرسیاں کوٹ پہنے ہوئے تو وزن ہی لگ رہے ہیں، بھارے لگتے پہنے. 100 جوڑے کیسے اٹھائے گا؟ 100 جوڑے. اور جب 100 جوڑے وہ پاؤنڈ لگے گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موٹے تو رہ گئے. پھر جب اتارنے لگے گا تو پھر 1 2 3 40 50 60 پھر موٹے رہ گئے. سبحان اللہ. واہ. اور جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بڑے قابل رحم ہیں. ان سے نفرت نہیں کرنی، ہمارے بھائی ہیں لیکن قابل رحم ہیں. چاہے وہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھیں اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھائیں، قابل رحم ہیں کہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں. چند سال کی غربت ہے اور کیا عزت ہے کہ نبی کے ساتھ غریب لوگ جا رہے. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں.